نماز کی کلاس۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ نہیں چلے، کچھ لوگ ہاتھ باندھتے، یہ دیکھیے نظر آ رہا ہے سب کو، یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاتھ اس کونی کو پکڑ نہیں سکتے، ایزی ہو جاتا ہے، بالکل غلط۔ کچھ ہاتھ چھوڑ دیتے، بالکل غلط۔ کوئی ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، سنت کے خلاف۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب الہدایہ میں لکھا ہوا ہے، ضعیف روایت، صحیح روایت سینے پر باندھنے والے یہ سٹائل، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھا اور یہاں گردن پر، یہ سینہ نہیں ہوتا۔ سینہ کون سا ہوتا ہے؟ دل، وہی القلب۔ دل ٹھیک تو سارا جسم ٹھیک۔ اس کلائی کو اس کلائی پر رکھ کر علی صدری، سینے پر، یہ دیکھیے بالکل ایزی۔ کچھ لوگ ایسے باندھتے ہیں، خود بھی مصیبت میں آئے ہوئے ہیں اور ساتھ والے کو بھی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ دو بچے آ جائیں ادھر، دو آ جاؤ، سب بندی کرو، مکمل ہاتھ باندھو۔ اب یہ ہاتھ جو ہے جب یہ یہاں باندھے گا یہ غلط، اس کی کونی اس کو مار رہی ہے، مسلم کو تکلیف دے رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ دیکھیے ہاتھ، یہ ہاتھ نیچے آ گیا ہے، یہ ہاتھ باہر نکل گیا۔ ہاتھ اس کے اوپر، کلائی کے اوپر کلائی، دوسرا ہاتھ نیچے ہوگا اس کے، نظر آ رہا ہے سب کو؟ یہ باندھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ ان کونیوں کو نارمل چھوڑ دیں گے، اس کو ٹائٹ نہیں کریں گے، ساتھ والے کے ساتھ جھگڑا ہوگا، اس کو نارمل چھوڑیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے، ذراع کا لفظ ہے، ذال زا را الف اور عین، ذراع کونی تک کو کہتے ہیں، یہ کونی تک ہاتھ جا سکتے ہیں، یہاں تک، اسے پکڑ نہیں سکتے۔ کچھ لوگ سستی کے مارے ہوئے ایسے پکڑ لیتے ہیں، یہ دیکھو ایسے پکڑ لے، نیچے سے ہاتھ لٹکایا ہوا ہے۔ کتنے نمازی کو میں دیکھا انہوں نے شرم گاہ کے اوپر ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، بالکل نیچے۔ ہاتھ ایسے باندھنا بھی غلط، یہ چھوڑ دیا آپ نے۔ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر، علی صدری، سینے پر، علی صدری، سینے پر، جہاں ماں بہن، بیٹی، ماں، بیوی ہاتھ باندھتی ہے، اس جگہ پر ہاتھ باندھے جائیں گے۔ ایک عالم نے کتاب لکھی ہے مسنون نماز کے نام سے، اس میں لکھا ہے کہ عورت کے کیونکہ چھاتی ہوتی ہے، بریسٹ، اس کو چھپانے کے لیے سینے پر ہاتھ بندھوائے جاتے ہیں۔ رب نے جس نے وہ عورت کے پستان بنایا، اسے نہیں خبر تھی کہ یہاں ہاتھ بندھوانے، عورت کی یہ شرم کی جگہ ہے تو یہ چھپ جانی چاہیے۔ اللہ نے اس کے لیے فرمایا عورتوں کو چادریں ڈالو اپنے گریبانوں میں، لیکن نماز کے لیے عورت یا مرد ہاتھ سینے پر باندھے گی۔ یہ علت پیش کرنا کہ مرد کے نیچے اس لیے اور عورت کے اوپر اس لیے، یہ بالکل غلط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھے، اب جو پیغمبر کے طریقے کی نماز پڑھے گا وہ سینے پر ہاتھ باندھے گا، سینے پر۔ میری تاریں چھوڑ دو، آگے آ جاؤ، تاریں چھوڑ دو، صف بندی کرو، صف بندی کرو، مکمل قدم ملاؤ، سیدھا پیر رکھو، پیر ٹیڑھا نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد ہاتھ باندھنے کے بعد دیکھا کہاں جائے گا؟ سامنے کتنے نمازی بیٹھے ہیں، لوگ ہاتھ باندھتے ہیں اور سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سامنے پھر میری اور اس کی ملاقات ہو جاتی ہے، فوراً نیچے کر لیتے ہیں، اور نیچے کرنے کے بعد میں اسے دیکھتا ہی رہتا ہوں، میں مصلی پہ بیٹھ کے مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا، وہ آہستہ آہستہ دیکھتا ہے،
پھر فوراً نیچے کر لیتا ہے. اب نہیں دیکھتا وہ کہ شاہ جی مجھے ہی دیکھ رہے ہیں. نماز نہیں ہے. نماز میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سجدے کی جگہ پر مجھے کیا دیکھتا ہے؟ مجھے اس نے دیکھا ہوا ہے نا. پھر کیا دیکھتا ہے؟ مسجد کو کیا دیکھتا ہے؟ یہاں ہوتے ہیں تو وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کونے میں کون آیا ہوا ہے، ایسے کر کے. میں نے دیکھا ہے ایک بڑا ہی ذمہ دار نمازی، مستقل نمازی، میں اس کی اکثر نماز سمجھا بھی چکا ہوں. اکثر نماز میں نماز باندھ کے نا یوں کر کے دیکھ لیتا ہے ادھر کون کون آیا ہوا ہے، پھر نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے. جدہ میں گیا ایک شیخ سے ملاقات کرنے کے لیے، بہت بڑے جید عالم دین ہیں. ان کا مؤذن بدو قد اس کا اذان دی اس نے، اس کے بعد اس نے سنتیں شروع کی. میں اس کے پیچھے ہی تھا. سنتیں پڑھتے پڑھتے اس نے باقاعدہ ساری مسجد کو دیکھا، پھر اللہ اکبر رکوع میں چلا گیا. میں تو اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، ابھی علاقہ ہی ان عربیوں کا ہے اور وہ مؤذن ہے، بزرگ آدمی تھا. میں نے کہا شاید سے غلطی لگ گئی ہے، ابھی نماز میں نہیں ہے. دوسری رکعت میں کھڑا ہوا، اس نے پھر باقاعدہ دیکھا بھی کون کون آ گیا ادھر نا. سب کو دیکھ کے پھر اللہ اکبر. بالکل غلط ہے. لوگ پنکھے گن رہے ہوتے ہیں، کتنی مسجدیں پنکھے لگے ہوئے، عورتیں سامنے دیکھ. بھائی مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہو، پیغمبر نے فرمایا نگاہ کہاں ہوگی؟ بولو نگاہ کہاں ہوگی؟ میں جو سامنے دیکھ رہا ہوں شاہ صاحب کو پیسے بانٹ رہے ہیں، جو رہ جائیں گے بھی مجھے نہیں ملے اور دوسرے کو مل گئے. نماز پڑھنے آئے ہو. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. خشوع اور خضوع کیا ہے؟ رب سے دوستی. رب سے دوستی تو ہے نہیں. ہم سپیکر تیز کر دیتے ہیں، ہمارے اوپر یہ ایک شکایت ہے لوگوں کو، کوشش کرتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے. وہ شکایت کل جمعے کے دن بالکل ہی بند ہوگی سپیکر. حضرت علی رضی اللہ تعالی نماز پڑھیں، نماز سے پہلے زخمی ہو گئے. اس وقت سرجن جو ہوتے تھے نا وہ زخم کو ابلتے ہوئے تیل میں لگا دیتے تھے. یہاں سے بازو کٹ گیا نا، پکڑا اور تیل کے اندر لگا دیا. تیل گرم ترین تیل اسی وقت یہاں سے سیل کر دیتا تھا، سب رگیں بند. علاج تھا طریق. حضرت علی کو تیر لگ گیا، زخمی ہے، بڑی تکلیف ہے. صحابہ آئے کہنے لگے جی یہ نکالنا ہے اور پٹی شٹی کرنی ہے. کہہ لیں گے ٹھہر جاؤ، میں نماز پڑھ لوں، میں نماز پڑھوں گا، تم اپنی پٹی کر لینا. اللہ اکبر. صحابی نے نیچے چیرا مارا، کٹ مارا، تیر نکالا، پٹی کی، سب کچھ کر دیا، سب کچھ کر دیا. حضرت علی نے سلام پھیر کر غصے کا اظہار کیا. تیر کیوں نہیں نکالا؟ فرمایا ہم نے سب کچھ کر دیا. کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں لگا، میں اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا. یہ ہے نماز. میں اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا. میری رب سے دوستی ہو تو پتہ ہی نہیں لگے گا پیچھے کیا ہو رہا ہے. بھائی پیچھے کیا ہو رہا ہے، کون شرارتیں کر رہا ہے، کون. ہماری نمازیں کچی، ایمان کچا، کوئی بول بھی پڑے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، پیچھے کیوں بول رہے ہو بھائی، مت بولو. مسجد کے نمازی تنگ ہوتے ہیں، سپیکر آہستہ کرو، کان پھٹتے ہیں. نماز سجدے کی جگہ پر. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ثنا. سبحانک اللہم. دیکھیے نگاہ سبحانک اللہم، مائنڈ میں اللہ تو پاک ہے. اگر میں پڑھ رہا ہوں سبحانک اللہم و بحمدک کا تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اتنی سپیڈ سے پڑھا ہے، کچھ ذہن میں بات آئے گی؟ ذہن میں پلاٹ ہی آئے گا، یاروں نے بیچی اسی پیسے نہیں آئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تعریفیں تیری ہیں، جو تو روٹی کھلا رہا ہے نا، تعریفیں تیری ہیں. و تبارک اسمک، اللہ با برکت نام صرف تیرا ہے، برکت تیرے سے ہے. وَتَعَالَى جَدُّكَ، تیری شان بڑی بلند ہے. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. جب یہ ترجمہ سامنے ہوگا اور جب سپیڈ لگی ہوئی ہوگی نا تو پھر نماز. اس کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ امام کے پیچھے یا خود امام؟
اکیلا یا جماعت میں، نفل، سنت، وتر، فرض۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ کوئی نماز، امام ہو تب بھی، مقتدی ہو تب بھی، کسی کی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری بہت بڑا خطیب گزرا ہے، وہ مرزائیوں کے خلاف خطاب کیا کرتے تھے، اہل شرک کے خلاف خطاب کر رہے تھے کہ لا الہ، کوئی اللہ کے علاوہ مشکل کشا نہیں، لا نفی جنس کا، کوئی الہ نہیں، چھوٹے موٹے بھی تمہاری سرکاریں سب کی نفی کر رہے تھے۔ پھر رسالت پر آئے تو فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اہل حدیث بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہہ دیا شاہ جی، اس نے کہا ہاں جی لا صلاۃ، یہاں بھی لا ہے۔ شاہ صاحب خطیب آدمی تھے، کہنے لگے لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ سچا واقعہ، کوئی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھی جائے گی۔ کب پڑھی جائے گی؟ امام کو وقفہ دینا چاہیے، امام کو وقت دینا چاہیے۔ ائمہ حرم وقت دیتے ہیں کچھ نہ کچھ، ہمیں بھی وقت دینا چاہیے۔ وقت نہیں دے رہا، ہم پر سورہ فاتحہ فرض ہے، ہم اس کے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں گے، پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں گے۔ ثنا نہ پڑھو، قرآن کی کوئی آیت نہ پڑھو، نماز ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا لا صلاۃ، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، قسمت الصلاۃ، نماز تقسیم کر دی گئی ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قال العبد، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کو پیغمبر نے کیا کہا؟ بولو، نماز، قسمت الصلاۃ، نماز، اور نماز کی تعریف کیا کی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ رب کہتا ہے حمدنی عبدی، بیٹھ جاؤ، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا جواب آئے گا اللہ کی طرف سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اب رب کہتا ہے جو بندہ مانگتا ہے میں دے رہا ہوں، یہ مانگتا ہی نہیں، گنگا کھڑا ہوا ہے۔ اور اہل حدیثوں کو کہتے ہیں نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود، اور منٹ میں جنازہ، اللہ اکبر السلام، جاؤ اگر چکو۔ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے نماز جنازہ میں، اور ہمیں کہتے ہیں نہ فاتحہ نہ درود۔ ہم تو اللہ نے اعلان اونچی آواز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اونچی آواز میں سورۃ درود شریف پڑھتے ہیں، اونچی آواز میں میت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ الٹا چور کتوال کو ڈانٹے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، نگاہیں سجدے کی جگہ پر۔ سورہ فاتحہ کے بعد امام کے پیچھے چپ، خاموش، کوئی شہر، وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں قرآن مجید میں آیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم پر رحم کیا جائے گا۔ اس لیے قرآن کی آیت سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، یہ دلیل ہے ان کی بہت بڑی۔ اس سے اگلی آیت ہی ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں پڑھ لے، اللہ کہتا ہے اپنے دل میں پڑھ لے۔ اور یہ آیت مکی، سورت مکی ہے، یہ آیت سورت مکی ہے، اور خود اس آیت کے خلاف کرتے ہیں۔ فجر کی نماز میں وہاں پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ادھر جماعت ہو رہی ہوتی ہے، ادھر اللہ اکبر، جلدی جلدی دو سنتیں پڑھتے ہیں۔ جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو چپ رہتا ہے یا بولتا ہے؟ بولو، بولتا ہے۔ تو قرآن تو کہتا ہے چپ رہو، وہ خود ہی عمل نہیں کرتے۔ رکوع میں جا رہا ہے پڑھ رہا ہے، رکوع سے اٹھ رہا ہے پڑھ رہا ہے، بول رہا ہے کہ چپ ہے؟ وہ خود ہی نہیں مانتے۔ دو سنتیں پڑھتے ہیں،
ہر سنی جو پکا سنی حنفی ہوگا وہ پہلے 2 سنتیں پڑھے گا پھر جماعت میں شامل ہوگا، ورنہ نماز میں شامل ہی نہیں ہوتا۔ اور جو صحیح معنوں میں سنی ہے وہ جو ہی مسجد میں آئے گا، پیغمبر کی حدیث ہے امام کے ساتھ مل جاؤ، وہ فرض نماز میں شامل ہو جائے گا، سلام پھیرنے کے بعد 2 سنتیں پڑھ لے گا، پیغمبر نے فرما دیا۔ فرق ہے، ایک سن کے سنی ہوا ہے اور ایک سمجھ کر سنی ہوا ہے۔ ہم سمجھ کے سنی ہوئے ہیں، ہم پیغمبر کی حدیث دیکھتے ہیں اور آ کر جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، بعد میں سنتیں پڑھ لیتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، اس قرآن کو مت سنو، لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن مت سنو۔ پیغمبر علیہ السلام کی دوسری قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی، بھئی جب قرآن پڑھا جائے فاستمع، سنو بھئی اس کو۔ کافروں نے کہا والغوا، شور مچاؤ، سیٹیاں، تالیاں۔ اللہ نے کہا نا یہ کام نہ کرنا، انصت، چپ رہ۔ کافروں نے کہا قرآن نہیں سننا، شور مچانا ہے، ہم غالب آ جائیں گے۔ اللہ نے کہا قرآن سننا ہے، چپ رہنا ہے، لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا۔ قرآن سے قرآن کا جواب ہے۔ یہ بھی مکی صورت، یہ بھی مکی صورت ہے، دونوں مکی صورتیں۔ یہ عثمان بھائی بھی آئے ہوئے ہمارے، یہ بھی نماز میں اکثر میں دیکھتا، سامنے دیکھتے رہتے، سامنے دیکھتے، یہ بھی گنتے رہتے ہیں مجھے شاہ صاحب کی انگلیاں کتنی ہیں، سامنے نہیں دیکھنا۔ لعلکم ترحمون، قرآن کا قرآن سے جواب ہے۔ عثمان بھائی ہاتھ دیکھ لو کیسے باندھنے، آپ ہاتھ بھی غلط باندھتے، ہاتھ دیکھ لو کیسے باندھتے۔ اب میں پکڑ کر تو جا کر نماز میں ٹھیک نہیں کرتا کسی کا، ہاتھ دیکھ لو۔ اب سورہ فاتحہ حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے قرآن کا جواب ہے، خود عمل نہیں کرتے۔ مسجد میں شامل ہوتا ہے، کہتا جی میں سنتے نہیں پڑھتا، ایک سنی کہہ دیتا ہے میں تو جماعت میں شامل ہو جاتا ہوں، آ کر کیا کہتا ہے، نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 2 رکعت، فجر کا وقت، پیچھے امام کے منہ میرا قبلہ شریف، بول رہا ہے کہ چپ ہے، رب نے تو کہا چپ ہو جا، یہ بولنا لگا۔ وہ اور سمجھدار ہے، وہ کہتا ہے میں نیت بھی نہیں کرتا، میں نیت بھی نہیں کرتا، میں بھی پھر اس کے پیچھے پیچھے اللہ اکبر بولا کہ چپ ہوا، یا تو آ کر ایسے ہی کھڑا ہو جا، تو نماز ہوگی؟ بولنا پڑے گا، جہاں پیغمبر کہیں وہاں بولنا پڑے گا کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو۔ کچھ لوگ ہاتھ ایسے بھی باندھ دیتے ہیں، ایک ہاتھ لٹکا لیتے ہیں، غلط، یہ بھی یاد آ گئی، بالکل غلط۔ ہاتھ کے نیچے آئے گا، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور پھر کیا کریں گے؟ قرآن کی کوئی صورت، پھر اس کے بعد ہاں جی اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ کیوں رفع الیدین نہیں کیا؟ رفع الیدین میرے کوئی بت رکھے ہوئے ہیں جو میں رفع الیدین کروں؟ کہتے ہیں بت رکھے ہوتے تھے مکہ کے اندر، بت بغل میں اتنا ہی بت آئے گا نا، یہ بت رکھ لیا میں نے بغل میں، میں نے رفع الیدین کیا، بت گرا ہے؟ بت گرا ہے؟ نہیں گرا۔ سنی جو رفع الیدین کرتا ہے نا، بت پھر گرتا ہے، گر گیا؟ سوچ لو، ٹھنڈے دل سے سوچئے گا میری باتیں، میں نے کوئی تنخواہ نہیں لینی آپ سے۔ یہ بت رکھا ہوا ہے، یہ دیکھو، اہل حدیث رفع الیدین کرتا ہے فرسٹ کلاس، دھڑلے سے کر رہا ہے، بت اہل حدیث کا تو بت اندر ہے۔ سنی نے رفع الیدین کیا، وہ تو پہلی میں گر گیا ہے، پھر دوسری میں کیوں؟ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ نہیں۔ ڈاکٹر الطاف صاحب سال ہر سال تحقیق کرتے رہے، اتنے سوال کرتے تھے نا مجھ سے، اور میں کہتا تھا یا اللہ یہ بندہ سوال بڑا کرتا ہے، رفع الیدین کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے سینہ کھول دیا، تنگ آ گئے نا کہ یار کوئی جواب ہی کہیں نہیں مل رہا ہے، پھر ہاتھ اٹھ گئے، الحمدللہ نماز درست ہو گئی۔ یہ نشانی ہے دور، آپ سارے کام سنت کے مطابق کریں، اور نماز یہ والی پڑھیں، سارے کہیں گے پکا سنی ہے، سارے کام سنت کے خلاف کریں اور جاتے ہوئے رکوع میں ایسے کرنا پکا وہابی آیا، یہ نشانی ہے، یہ امتیاز ہے۔ بت نہیں، دنیا کی کسی کتاب میں
یہ آئی بات کہاں سے؟ پھر کسی کتاب میں نہیں، حدیث کی کتاب نہیں کہہ رہا، دنیا کی کسی عالم نے کتاب لکھی ہو نا اور کہا جی یہ دیکھو فلاں امام کا قول ہے، سب جھوٹ، کچھ بھی نہیں، پیدل خبریں۔ آئی کہاں سے؟ میرے نانکوں سے، وہ جو میرے سید کا نانکے ہیں نا ادھر بیٹھے ہیں، امام بارگاہ سے آئی ہے، ہم سید ہیں، یا حسین پھنس گئے، حسین والوں نے دی۔ کیسے؟ کہ نبی کے پیچھے سب سے پہلے نماز پڑھنے والا کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، علی تو بچے ہیں نا، ابو بکر، عمر، عثمان، اور ان کے نزدیک یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ بت کیوں رکھتے تھے؟ جی وہ منافق ہوتے تھے، اور اللہ کے بندے منافق تو مکے میں تھے ہی نہیں، منافق تو مدینے میں تھے، مدینے میں تھے، اور بت تو پہلی دفعہ میں ہی بت گر جاتا ہے، پھر رکوع کو جاتے ہوئے کیوں؟ ایویں پیدل خبریں۔ صحابہ پر تان، نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ ابو بکر، صحابہ کی جماعت ہے پہلی صف میں، پہلی صف کے، اور ان کے اوپر الزام کہ وہ بت رکھتے تھے۔ ابو بکر اگر بت رکھے تو دنیا میں کوئی اور بندہ مسلمان ہے؟ سبحان، پیدل خبریں بنائی۔ صحیح مسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے رہو، یعنی پھر بریکٹ میں لکھتا ہے مولوی، یعنی رفع الیدین نہ کرو، نماز میں سکون میں رہو۔ نماز شروع ہو گئی ہے، عید کی نماز ہے، سنی نماز پڑھ رہا ہے، ایک تکبیر، پھر دوسری تکبیر، کتنی تکبیریں پڑھتے ہیں؟ 6 نا؟ سنی بھائی، سنی کتنی پڑھتے ہیں؟ سنی 6، اور پکا سنی بیٹھا ہوا ہے ملک علی بہادر، نیت کرتے ہیں باقاعدہ، زائد 6 زائد تکبیروں کی نیت۔ اب وہ کہتے ہیں نماز میں سکون اور رفع الیدین، جب سکون ہے تو رفع الیدین کیوں؟ رکوع کی رفع الیدین کینسل، عید کی جاری۔ وتر پڑھتے ہیں کتنے؟ 3، تیسری رکعت میں اللہ اکبر، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ پڑھتے ہیں نا دعائے قنوت، بالکل صحیح، حدیث سے ثابت ہے دعائے قنوت، حدیث سے ثابت ہے دعائے قنوت۔ ہم نہیں پڑھتے، ہم یہ دعائے قنوت نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ حدیث سے ثابت ہے، تو پھر اس لیے نہیں پڑھتے، اس میں لفظ ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو تیری بغاوت کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں۔ بیوی نماز نہیں پڑھتی، طلاق دیتے ہیں، بھائی نماز نہیں پڑھتا، کاروبار سے اٹھاتے ہیں، روزانہ رب کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے چھوڑ دیے اللہ جو تیرے باغی ہے، اور پکی یاری ہوتی ہے ان سے، روزانہ جھوٹ رب سے۔ ہم اس لیے نہیں پڑھتے۔ صحابہ پڑھتے تھے اور اپنے باپ کی گردن کاٹتے تھے جو نبی کا دشمن ہوتا، وہ پڑھ سکتے تھے۔ ہم نہیں، کمزور ہیں، ہم نہیں پڑھتے کیونکہ ہم نے دوستیاں لگا رکھی۔ ہم وہ پڑھتے یا اللہ ہدایت دے دے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، ہدایت والوں میں شامل فرما دے۔ تو رفع الیدین، وطروں میں رفع الیدین کرتا ہے، جائیے حدیث میں تلاش کیجئے، کسی صحیح حدیث میں وطر قنوت سے پہلے، دعائے قنوت سے پہلے رفع الیدین نہیں ہے، نہیں ہے۔ جہاں ہے وہاں نہیں کرتا، اور جہاں نہیں ہے وہاں کرتا ہے۔ فیصلہ کر لے نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم، کچھ لوگ یہاں کھڑے ہیں نا، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، پہنچ گئے ہیں۔ پیغمبر کیا فرمایا؟ آنکھیں کہاں لگاؤ؟ بولو آنکھیں کہاں؟ سجدے پر، اور میں نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ جی بند کر کے بڑا مزہ آتا ہے۔ اگر بند کر کے مزہ آتا تو ابو بکر کو نماز بند کر کے پڑھنی چاہیے تھی، نبی کو ایسے پڑھانی چاہیے تھی، جبریل کو سکھانی چاہیے تھی۔ نماز میں سکون اختیار کرو، شریر گھوڑوں کی طرح ہاتھ مت ہلاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بڑی پکی ٹھکی صحیح حدیث، اور یہ حدیث
بیان کی جاتی ہے کہ رفع الیدین نہ کرو۔ انہوں نے کہا دیکھو جی نماز میں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، چیپٹر شروع ہو گیا، ایک حدیث، دوسری جابر بن سمرہ، تیسری بھی جابر بن سمرہ، چیپٹر کلوز ہو گیا۔ کتاب لائبریری موجود ہے، دیکھنا چاہے دکھا دیا جائے گا۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں نماز میں سکون اختیار کرو۔ مولوی نے بریکٹ میں لکھا، جو بھی بریکٹ میں لکھے وہ حدیث نہیں ہوتی۔ اگلی بھی جابر بن سمرہ کی روایت ہے، فرمایا نماز میں سکون اختیار کرو، شریر گھوڑوں کی طرح اپنے ہاتھ مت ہلاؤ، اپنے ہاتھ رانوں پر رکھو۔ تشہد میں بیٹھ بھائی، ایک بندہ تشہد میں بیٹھے، تشہد میں بیٹھ، ہاتھ کہاں رکھو؟ رانوں پر۔ تیسری حدیث بھی جابر بن سمرہ کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسری حدیث میں شریر گھوڑوں کی طرح، وہی بات چلی آ رہی ہے تینوں میں، شریر گھوڑے تینوں میں، شریر گھوڑوں کی طرح ہاتھ نہ ہلاؤ ان کی دموں کی طرح، اور ہاتھ رانوں پہ رکھو۔ تیسری میں کیا ہے؟ تشہد کے وقت رفع الیدین نہ کرو۔ کون سی رفع الیدین منع ہوئی؟ بولو کون سی منع ہوئی؟ اونچا بولو، آواز نہیں آ رہی۔ کون سی رفع الیدین منع ہے؟ تشہد کے وقت۔ تشہد کے وقت صحابہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ رفع الیدین منع ہے۔ میں مقبوضہ کشمیر میں گیا نا، ہم بہت ٹاپ پر پہنچے، بہت اوپر، وہاں سے ہمیں درہ کہتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے نا وہ درہ ہوتا ہے۔ وہاں پاکستانی فوج کا گھوڑوں کا فارم تھا، خچر نہیں ہوتے جو سامان لے کر پہاڑوں پہ چلتے ہیں، خاص مجاہد قسم کے جانور، وہ سارے رفع الیدین کر رہے تھے۔ میں گاڑی پہ تھا، میں نے جتنے سنی جماعت اسلامی کے اکثر لوگ تھے ہمارے ساتھ، تو میں نے کہا دیکھو بھائی دیکھو، اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا وہ دیکھو گھوڑے رفع الیدین کر رہے ہیں سارے، جو پیغمبر نے رفع الیدین منع فرمائی وہ گھوڑے دیکھو ایسے ایسے کرتا ہے، اور اہل حدیث ایسے ایسے نہیں کرتا۔ سارے ہنسنے لگے، جہاد کا ماحول تھا۔ اس نے کہا بڑی نکتے کی موقع پر بات میں نے کہا دیکھ لو ایک گھوڑا بھی وابی نہیں ہے بیچ میں، ایک گھوڑا بھی سارے رفع الیدین کر رہے ہیں، سب دمیں ہلا رہے تھے۔ جانور ہلاتا ہی دائیں بائیں ہے، دائیں بائیں کثرت کے ساتھ دائیں بائیں کرتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر امام مسلم نے دو باب باندھا ہے، چیپٹر، عنوان، وہ کیا ہے کہ تشہد کے وقت رفع الیدین ممنوع ہے، اپنے ہاتھ رانوں کے اوپر رکھو، یہ والی، اور اس کو لا کر فٹ کر دیتے ہیں کہاں پر کہ رکوع کے وقت رفع الیدین نہیں کرنی۔ ایک اور حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نماز الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں نماز پڑھ کر دکھلاؤں؟ ایک دفعہ رفع الیدین کی پھر نہیں کی۔ ہم بھی ایک ہی دفعہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، شیعہ تو بار بار کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہماری برادری ہے شیعہ، وہ بار بار کرتی ہے، منع فرمایا؟ ہم کب بار بار کرتے ہیں؟ مسئلہ زیر بحث ہے رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین، یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ اذا رکع، جب رکوع کیا، رفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو حذو منکبیہ، کندھوں کے برابر تک اٹھایا۔ رکوع ساری عمر کیا کہ نہیں کیا؟ ایک مولوی نے مناظرے میں کہا جی پیغمبر علیہ السلام نے آخری نماز پڑھی تھی؟ جی پڑھی تھی۔ کہنے لگا جی اس میں رفع الیدین دکھاؤ، آخری نماز میں رفع الیدین دکھاؤ۔ ہم نے اسے کہا پیغمبر نے آخری نماز پڑھی تھی؟ کہتا جی ہاں پڑھی تھی۔ میں نے کہا اس میں سجدہ دکھاؤ۔ کہتے سجدہ تو کیتا ہے۔ میں کہا بات رفع الیدین بھی کیتی ہے، تم سجدہ دکھاؤ، رفع الیدین وہیں تم رکوع دکھا دو، ہم رفع الیدین دکھا دیں گے۔ یہ مختلف روایتیں آتی ہیں، جو عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے حدیث کی ہر کتاب میں، بخاری مسلم کے علاوہ مختلف سندوں کے ساتھ امام ابو داؤد لے کر آئے ہیں، نیچے لکھ دیا ہے لیس ہوا بصحیح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، نیچے لکھ دیا۔ میرے والد محترم جب بھائی اہل حدیث ہو گیا اور میں اہل حدیث نہیں ہوا تھا، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ رفع الیدین نہ کرنے کی۔ دارالعلوم دیوبند کبیر والا بہت بڑا ادارہ ہے ہمارا،
وہاں تشریف لے گئے اور وہاں کے مفتی سے حدیث یہی والی لے کر لکھ کر آئے اور بڑے خوش. گھر میں آئے تو بھائی کوئی نہیں تھے, مہینے بعد انہوں نے آنا تھا, تو کہنے لگے میری والدہ کو کہ آج اہل حدیثوں کی جڑ ہی کاٹ دی ہے. ایک حدیث لے کر آیا, بڑی ٹاپ کی ہے. پیغمبر نے فرمایا, صحابی کہتا ہے ایک دفعہ رفع الیدین میں نے بھی پڑھی, میں چھوٹی عمر کا تھا, 8ویں 9ویں کلاس میں. یہ طیب تم بھی پڑھ لو. میں واہ جی واہ, مدہ رولا ہی مکہ ساڑھے کار, روز لڑائی روز ڈنڈا پریڈ, کام ہی ختم. بڑے خوش رہے. بھائی آئے مہینے بعد, ابا جی پہلے انتظار میں تھے, جو ہی پیار شیار کی, ادھر آؤ بھائی تمہاری رفع الیدین, ادھر آؤ. حدیث نکالی, یہ پڑھو. انہوں نے پڑھی, ابا جی بڑے خوش, بھائی مار کا سر, ہم بھی بڑے خوش. جان چھٹی, روز لڑائی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی, ہم کہتے ہیں ہو جاتی. بھائی بڑے سمجھدار تھے, وہ اس دور سے گزرے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ابو جی یہ بالکل ٹھیک ہے یہ بات. انہوں نے کہا رفع الیدین نہیں ہوگی آج کے بعد. اس نے کہا پھر یہ اصل کتاب میں دیکھ لیں. انہوں نے کہا ہاں بالکل لاؤ. انہوں نے کہا ابو جی میں لایا. گئے لائبریری میں سے اصل کتاب نکال کے لے آئے. نیچے عربی میں لکھا ہوا تھا لیسا ہوا بھی صحیح, یہ صحیح نہیں. اور اردو میں آگے مولوی نے نہیں لکھا. سنی کی جو کتابیں چھپتی ہیں وہاں ڈنڈی ماری, وہاں نہیں لکھا. نہیں, اللہ معاف فرمائے, جو اس عالم نے کاغذ پر لکھ کر دیا تھا نا, اس نے آگے نہیں لکھا کہ یہ حدیث صحیح نہیں. حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا تھا یہ صحیح نہیں. تو انہوں نے نکال کر ابا جی کو دکھائی. ابو جی یہ والی حدیث ہے نا, ہاں پڑھنے ذرا. ابا جی نے پڑھا, پڑھتے پڑھتے لکھا ہوا یہ حدیث صحیح نہیں. کہتے ہیں کتاب بند کر کے چپ. کہتے ہیں یہ مولانا نے میرے ساتھ کیا کیا. بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے, انڈیا میں ایف اے کی تھی, کئی زبانیں بولتے تھے, انگلش, پشتو, اردو, پنجابی. کہتے ہیں یہ مولانا نے کیا کیا. اب اہل علم کو ساتھ بدتمیزی تو نہیں کی جا سکتی. صبح اٹھتے ہی ان کو ایسا سیدھے نوکری کے بجائے دیوبند مدرسے میں جا کے انہیں وہ کتاب, انہوں نے کہا جی یہ کتاب اور یہ حدیث آپ نے یہ لائن کیوں نہیں لکھ کے دی. مولوی بڑے شاطر ہوتے ہیں, اللہ من رحم. انہوں نے کہا شاہ جی چھڈو, ایک اور حدیث دے دینا کوڑیاں والی. انہوں نے کہا, ابا جی نے کہا نہیں پہلے اے دس ٹھیک ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک نہیں. اگر بات توبہ, جو لپڑے کا فراڈ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. یہ ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی مشکل سے حدیث ہوئی, انہوں نے یہاں مکان کرائے پہ لے لیا. یہ ادھر آئے, جمعہ پڑھا, ان کو تو غصہ آ گیا, بھی یہ جمعہ کیسا ہے. ایک مرتبہ ایک بندے نے یہاں میرے بالکل پیچھے کاٹن کا سوٹ, ویل ڈریس, بڑی بڑی مچھیں, کلین, اپنی داڑھی کوئی نہیں, اسے کہتے ہیں جینٹل مین. اینجی کہتے رانا سا نماز پڑھی نہ, میں نے نماز پڑھائی. اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی اہل حدیث مسجد میں نماز پڑھی. وہ پریشان ہی ہو گیا, یار یہ میں کدھر آ گیا. سلام پھرتے کہتا ہے مولانا نماز کیسے پڑھائی ہے. میں نے کہا جی ایسے ایسے پڑھائی ہے. کہتا میں نے زندگی میں ایسے نماز نہیں پڑھی. یہ کن کی مسجد ہے. میں نے کہا مسلمانوں کی مسجد ہے. وہ بہت ہائپر تھا. میں آگے سے اسے پولائٹلی کہ یہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے. میں نے کہا جو آپ نماز پڑھتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی, جو ہم پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. کہتے توبہ استغفر اللہ, جوتی اٹھائی مسجد سے باہر. تو رفع الیدین یہ میرے پیغمبر علیہ السلام, اس پر بہت سارے دلائل ہیں, بڑی دنیا نے کتابیں لکھی ہیں. آپ جس کے پاس بھی جائیں نا, اسے کہیں حدیث دکھا, وہ حدیث ہمارے پاس لے آئیں, ہم ممبر پر چڑھ کر کہیں گے رفع الیدین کرنا سنت نہیں, توبہ کر لیں گے. اور سارے مسلمانوں کو کیا, ملک علی بہادر صاحب لال مسجد کے مفتی دوست محمد کے لنگوٹیے یار, چنگی یاری. یہ یہاں سے سبق لیا, انہوں نے دیکھا, پوچھا, ہم نے سمجھایا, 7 حدیث. انہوں نے گاڑی کھینچی, وہاں گئے. انہوں نے کہا واہ جی واہ, ساڑھے کو حدیثہ کوئی نہیں. کتاب نکالی, ان کو حدیث دکھا دی. انہوں نے وہاں سے لی میرے پاس, میں نے نیچے پڑھا دیا, دیکھو یہ ڈنڈی ماری ہے مولوی نے, جاؤ دوبارہ مولوی کے پاس, یہ ادھر 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 ادھر. انہوں نے پھیرے لگائے. مولوی صاحب تنگ آ گئے. آخری دفعہ زچ ہو گیا نا مولوی, آخری دفعہ اس نے حدیث دکھائی. انہوں نے کہا ملک جی شاہ جی کو نہیں جانا ہوں. ان جی منہ تے بیٹھے پوچھ لو, ان جی ہاں الفن کہتے ہیں. کہنے لگے شاہ جی کو نہیں جانا حدیث لے کے. انہوں نے کہا مفتی صاحب شاہ جی جدوں بھی گل کرنے نے نا تہاڈا نام بھی بڑے پیار نال لینے, ونجو مفتی کول ونجو کہ حدیث چاہ ونجو, تسی آخر نہ ونجو.
یہ مطلب ہے تسی ڈنڈی مارنے ہو، شاہ جی ڈنڈی نہیں مارنا. سمجھ آ گئی. ہم کہتے ہیں بھائی لاؤ حدیث، لاؤ حدیث. ہم نے تو ساری عمر ہی اس میں لگا دی ہے. ہمیں تو کوئی صحیح حدیث یاد رکھیے گا، صحیح صراحت کے ساتھ، جس میں یہ ہو پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی. ہاں اپنی مسجد میں بیٹھ کر دعوے کرنا اور کہنا ملاؤ فون زیدی نو تو انہیں کرنے ہیں گالوں دے نال، یہ بڑا آسان ہے. وہ کہتے ہیں نا پیڑے چاہ کے پتہ لگتا ہے پہلوان دا. میدان میں اترو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. یہ پورا قافلہ نبی بخش کا یہ پتہ نہیں درجن بھائی تھے، سارے چاچے بھتیجے آیا کرتے تھے. اور میں کہا کرتا تھا یا اللہ انہیں صحیح اسلام سمجھا دے. بڑی دوڑیں لگی ان کی بھی مولویوں کے پاس، بڑی. دنیا میں کہیں آپ کو ایسی صحیح حدیث پیغمبر نے منع فرما دیا. یہ نماز کی سن. اللہ اکبر. آؤ بھائی، آؤ بھائی مولانا، نماز پڑھو، صف بندی کرو، رکوع کرو. ہاں اب دیکھو دوبارہ کرو. ہاں دونوں نے صحیح رفع الذہن کی ہے. اب ایک بندہ کیسے کرتا ہے؟ یہ صحیح ہے. ایک بندہ باہر سے کئی لڑکے آئے ہوئے انگلینڈ کینیڈا فلانا فلانا سے مسجد مٹھیاں بند کر کے سنت کے مطابق کندھوں کے برابر فرسٹ کلاس. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں دوسروں کی مسجد میں جائیں نا، آپ رکوع میں جانے کے لیے اللہ کھڑے ہوئے ہیں، سارے تکلن بھابی آیا، گویا نماز نہیں پڑھ رہا، ان کو تکلیف دینے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. ایک بندہ گیا نا، وہ ڈاکٹر اقبال نے وہ شعر پڑھا ہے نا، کیا ہے وہ، مسجد بنا دی لاہور میں راتوں رات، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے آگے برسوں سے. ہاں کیا ہے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اس مسجد میں کا حدیث چلا گیا اسی طرح کا حدیث کھڑا ہوا ہے. کھڑے ہونے کی کہاں دلیل ہے؟ اللہ اکبر. یہاں جو کھڑا ہو کر رہا ہے نا، وہ لوگوں کو دکھلا رہا ہے میں لذیذ ہوں. وہ کہنا پتر ون سجدے میں تینوں طبیعت ٹھیک کر سکوں. وہ پھر ڈنڈا لے کھڑے ہوتے ہیں ایسے ہی کر. وہاں ایک حدیث چلا گیا اس طرح. اس نے دیکھا بھی 3-4 مولوی بیٹھے، انہوں نے کاشن مارے نا، وہ مولوی وہیں شروع ہو گیا آ ویندے نے مکھیاں مارنے والے بے ایمان مشرک فلانے، جو ان کے منہ میں آیا نبی کے دشمن سنت کے فلانا فلانا فلانا. اس بندے نے اس کی چنگی بھلی بےزتی کر دی اور وہ سن رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ. جو ہی سلام پھیرا نا تو اس نے مجھے گالیاں دی نا، اس نمازی نے، اس نے نماز شروع کر دے. بھائی نماز شروع کر، اوے نماز شروع کرنا. پشتو میں کہہ رہا ہوں، اوے سنی بننا، سنی بن کے نماز. اب وہ حدیث نا، اس نے گالیاں سنی نا، لکڑ حدیث سچا واقعہ ہے، اس نے مجھے خود سنایا. میں لاہور گیا، اسی مسجد میں نے بھی نماز پڑھی، لیکن میں نے اس طرح نہیں پڑھی کہ میں نے اس کو تنگ کر. وہ وہاں بیٹھ گیا، اس نے مجھے گالیاں دی. اس نے کہا نا اب میں اگر بغیر نماز کے وقت یہ گالیاں دے، اس نے اللہ اکبر نماز شروع کر دی. اب یہ بیٹھ گیا انتظار میں، چل بھائی نماز پڑھ، سنیوں والی نماز پڑھی جا، پڑھی جا. کی اور جوتی اٹھائی اور مسیح تو باہر ہو گیا. سچا واقعہ ہے. اور جاتے ہوئے کہتا ہے حساب برابر ہو گیا رے. ایسے نماز ہی نہیں پڑھنا چاہیے، ایسے نماز ہی نہیں پڑھنا چاہیے. ہم کالج سے نکلے، فروٹ منڈی کے کوئی فروٹ شوٹ کھا کے ہیں، لڑکے جیسے آپ کو پتہ ہے کالج لائف ہوتی ہے. عصر کی نماز میں ہم ایک سنیوں کی مسجد میں، اب ہم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. ہمارا جا کے فٹافٹ دیکھا بھی ٹائم ہونے والا ہے، تو ہم پہلے اپنی ہمیں نماز شروع کر دی. چل بھائی تم دونوں اہل حدیث ہو، نماز شروع ہو گئی ہے، چل بھائی امام بن، جلدی جلدی آ، جلدی نماز پڑھا رہا ہے. دیکھو اب یہ نماز پڑھا رہا ہے، چل نماز شروع کرنا. بھی اہل حدیثوں والی نماز پڑھانی. اب میں جو سے نا یہ جا کیوں نہیں رہا ابھی رکوع میں سنی ساتھ مل گیا ہوں، ہمارے ساتھ ایک سنی مل گیا. اب وہ نیچے ادھر بھی دیکھتا ہے، جاتا ہی نہیں ہے. اب چل بھی رکوع کرو،
اللہ اکبر، وہ فٹافٹ ہوا، فٹافٹ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. پھر سر اٹھایا، پھر اس نے دیکھا وہ اٹھ بھی صحیح نا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ حمیدہ ربنا لک الحمد، اللہ اکبر. میں سجدے میں چلا گیا، وہ اوپر ہی کھڑا ہوا ہے. میں سجدے میں جا کے دیکھتا ہوں ادھر بندہ کوئی نہیں، ادھر بندہ کوئی نہیں. میں کھڑا ہوا تو یہ سجدے میں چلا گیا. میں کہ یار ایک ہی بنی. میں نے انہیں چھوڑا، ہماری سائیکلیں کھڑی تھی باہر، ساری سائیکلیں سڑک پہ گرا کے وہ بھاگ گیا. یہ ڈرامہ بنتا ہے ہماری مسجد میں ہوتا ہے. وہ بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ، وہ سجدے میں جا رہا ہوتا ہے، یہاں پہنچتا ہے نا، ابھی دوسرے نہیں آئے، پھر اوپر ہوتا ہے تو اتنے میں دوسرے چلے جاتے. کیا نماز کا مصیبت بنائی ہوئی. چلو چلو ابھی اب رکوع کرو. امام صاحب جاؤ، پیر ملاؤ، پیر ملاؤ رکوع میں. اللہ اکبر. اب دیکھیے کمرے، یہ کمر بالکل سیدھی. پانی کا پیالہ رکھا جائے تو وہ نہ گرے. اکثر اہل حدیث کیسے کرتے ہیں، یہ دیکھو یہاں دیکھو. اب یہاں جو گلاس رکھیں گے گر جائے گا کہ نہیں؟ کمر سیدھی ہے نہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اور نیچے کرو کمر، یہ دیکھو یہاں لے جاتے ہیں. ساتھ میرے ساتھ کل نمازی تھا، وہ یہاں لے گیا نیچے، یہاں رکھیں گے تو آگے نکل جائے گا. صحیح کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر. بالکل کمر سیدھی اور نگاہیں بولو سجدے کی جگہ پر. اور ہاتھ کہاں رکھیں گے؟ گھٹنوں پر. گھٹنوں کو پکڑیں گے، گھٹنوں کو پکڑا جائے گا ان کے اوپر. کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ ہتھیلیاں کی جڑیں دیکھ رہے ہیں، یہ ایسے یہاں رکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا وزن ہوا سلپ ہو گیا نا ہاتھ. یہاں ہاتھ نہیں رکھنا، ان گھٹنوں کو پکڑنا ہے، پاؤں قبلے کی طرف، نگاہ سجدے اور رکوع والی جگہ پر. یہ نگاہ یہاں بھی نگاہ پہنچ رہی، یہاں بھی ہیں، نگاہیں انگوٹھوں پہ نہیں رکھتے، نگاہیں سجدہ اور رکوع کی جگہ پر. یہ رکوع کر رہے ہیں، یہ سجدے کی جگہ ساروں کو کور کر جائے گی یہاں پر. اب اس نے پیر نہیں ملایا، میں دی پینٹ پکڑ کے تڑو رکھے. صبح یہی سوال ہوا تھا کہ پینٹ پکڑی کہ پیر ملا، اور اگر اس کا ٹراؤزر ہوا تو بیچارہ پھر کیا ہوگا؟ ایسے نہیں کرنا. ہاں جی اب رکوع میں چلو، پیر ملاؤ، پیر ملاؤ شاباش. اب پڑھو. اور تم مولوی ہے ہی کھنڈا، کوئی تیز مولوی آ ادھر طالبان. میرے ساتھ ساتھ چلو نا، بھاگو جلدی جلدی. ہاں جی رکوع کرو، پڑھو اونچا. ہاں کتنی دفعہ پڑھا ہے؟ 3 دفعہ. ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. 3 ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ایک جاتے ہوئے، ایک پہنچ کر، اور ایک کھڑے ہو کر. غلط. ہاں جی اللہ اکبر. نہیں رکوع میں ہاں بالکل آرام سے سبحان ربی العظیم. اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہے نا، محبت سے، پیار سے، اخوت سے، اللہ کے خوف سے. اللہ تیری تعریفیں ہیں، اور یہ رکوع کی کیفیت تجھے ہی لائق ہے، ہمیں ہی لائق ہے، اللہ کو لائق نہیں، انسان کو لائق ہے. تو پاک ہے اس سے. ایسے رکوع کیا جائے گا. اب سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد. ہاتھ کھڑے نہیں کیے جائیں. سمع اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا ولک الحمد حمدا کثیر. نہیں ایسے نہیں کھولی جائیں گی. نارمل ہاتھ جیسے آپ کے ہیں ایسے. ان کا رخ ہتھیلیوں کا قبلے کی طرف. حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اتنے میں آپ نے دعا پڑھی، ساتھ دوسرا مسلمان سجدے میں پہنچ گیا. آپ سجدے میں پہنچے، وہ بیٹھ گیا، جاتے ہوئے تھپڑ مار کے نس گیا. یہ پڑھے سمع اللہ، پھر رفع الیدین. رکوع سے جب بھی کھڑے ہوں گے پھر رفع الیدین. 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوں گے پھر رفع الیدین، جہاں پیغمبر علیہ السلام نے کی. اب حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہ اکبر. اب دیکھیں ناک اور پیشانی کی ہڈی، ایک ہڈی ہے،
ان دونوں کو زمین پر لگایا جائے گا. اب اٹھیے, اب دیکھیے میں سجدہ کر رہا ہوں جو عام مسلمان کرتے ہیں. ناک کدھر ہے؟ یہ دیکھیے ادھر والے دیکھیں, ناک کدھر ہے؟ اوپر. ادھر والے دیکھ لیں, ادھر والے بھی. ناک کدھر ہے؟ اوپر. ناک اور پیشانی دونوں کو ملایا جائے گا زمین کے ساتھ اکٹھا. سجدہ ہی نہیں ہوگا. سجدہ کتنی ہڈیوں پر ہے؟ 7 ہڈیوں پر سجدہ ہے. کون کون سی؟ 2 ہاتھ, 2 گھٹنے, 2 قدم, ایک میں سے آدھی ملا دی آپ نے. جب آدھی کر دی سجدہ ہوگا؟ جو سجدہ ہی نہیں فرض ہے جو نماز میں, تو نماز ہوگی؟ اللہ اکبر. سجدہ ہے. ادھر ہو جاؤ, ادھر ہو جاؤ بھائی, ادھر منہ کرو قبلے کی طرف, قبلے کی طرف. آگے آگے آگے, تار نہیں جائے گی پھر میری. یہاں پر آؤ. ہاں جی. اب دیکھیے پیر ان کے ملے ہوئے ہیں, نظر آ رہا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, عائشہ فرماتی ہیں ایڑیاں ملی ہوئی تھی, ایڑیاں, پورا قدم نہیں, صرف ایڑیاں. صرف ایڑیاں نظر آ رہا ہے. اب اس کو گرمی کے موسم میں مچھر نے کاٹ لیا ہے, یہ کیا کرتا ہے؟ ایک پاؤں اٹھا کر خارج کر رہا ہے. نظر آ رہا ہے سب کو؟ خارج کر رہا ہے. سجدہ کتنی ہڈیوں پر ہے؟ 6 پر آ گیا. 7ویں ہڈی اٹھ گئی ہے. مولوی صاحب نے کہہ دی اللہ اکبر, اس نے چھلانگ ماری, اوپر ہو گیا. سجدہ ہوگا؟ نہیں. سجدہ 7 ہڈیوں پر اور کم سے کم 3 مرتبہ. پڑھو بھائی سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. یہ سجدے کی کیفیت, انتہائی ذلت, سر نیچے جو سب سے اوپر تھا اور ہپ سب سے اوپر. اتنی گندی کیفیت ہے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری. جب یہ کسی کو بابے کو سجدہ کرتا ہے نا, مشرک ہو جاتا ہے اسی وقت. چلو بھائی اٹھو. یہ سجدے کی کیفیت, یہ سجدے کی کیفیت. پھر چلو بھائی سجدے میں چلو. اللہ اکبر. ہاں جی, ابھی تو سمجھایا, ماروں لات, ابھی سمجھایا. پیر ایڑیاں ملانی ہے, بیچ میں سے کلا رگڑا ہے ایسے. اللہ اکبر. اب بیٹھیے. اللہ اکبر. اب یہ ایک سجدہ کر کے بیٹھ گیا. ہاتھ کہاں ہوں گے؟ رانوں پر, نمبر 1. دوسری حدیث گھٹنوں پر, گھٹنوں پر. یہ کیفیت ہوگی. چلو ادھر منہ کر, ادھر میری طرف منہ کرو, میری طرف منہ کرو, کھڑے ہو کے میری طرف. چلو اب بیٹھو سجدے میں. اب سجدے میں بیٹھو, قمیض کٹھی کر کے بیٹھو. چلو بیٹھو اب. اللہ اکبر. اب دیکھو اس پاؤں کو کھڑا کیا جائے گا, نظر آ رہا ہے سب کو؟ دوسرے پاؤں پر بیٹھا جائے گا. ایک پاؤں کھڑا ہے اور پیروں کی انگلیوں کا رخ کدھر ہے؟ کہ ہم نے جانا ہی اللہ کی طرف ہے. دیکھو ایسے بھی تو ہو سکتا تھا نا, ایسے بھی ہو سکتا تھا, ایسے نہیں. ہر شے کا رخ اللہ کی طرف, اللہ کی طرف. اور پیران دے ہاتھ لوائی کھڑا پیروں نوں, ہاں تو بڑا گستاخ مرید ہے. چلو شاباش. کیوں بھائی ادھر آپ پختونہ تو چل کیوں کھیل رہا ہے ٹوپی سے؟ پہن کر رہا تھا, ایسے ایسے کر رہا تھا, روزہ رکھ کے جھوٹ. ایک کھیل بھی رہا تھا, اوپر روزہ رکھا ہوا ہے, اوپر جھوٹ بول رہا ہے. سیدھا ہو جا, چل سجدے میں. ہاں صحیح سجدہ کرنا. شاباش. بیٹھو ایسے. یہ دیکھو
سوال و جواب بعد بھی ہوں گے، مجھے نماز پڑھا لینے دو، ٹائم بڑا شارٹ ہے. ہاں شاباش، ایسے کرو، دوبارہ کرو کرو نا، نماز سکھا رہی ہے. دیکھو دونوں ہاتھ اس نے بند کر لیے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. بچے ایسے کر لیتے ہیں، بچے ایسے کر لیتے ہیں، غلط. ادھر منہ کرو، چلو بیٹھو، سجدے میں جاؤ، بیٹھو. اللہ اکبر. اب اللہ اکبر. ہاں جی، نگاہ کہاں ہے؟ سجدے پر. ہاتھ دیکھو رانوں پر گھٹنوں کے ساتھ، یا صرف رانوں پر بھی حدیث میں آتا ہے. ہاتھ تھوڑے پیچھے کرو، ایسے بھی، اور گھٹنوں پہ لے جاؤ، ایسے بھی. اللہ اکبر. پھر سجدے میں. اب سجدے میں جاتے ہوئے اس کے ہاتھ کہاں ہیں؟ غلط. پیچھے آ جاؤ، ہان پیچھے آ جاؤ. کیا نام ہے آپ کا؟ طلحہ. اب یہاں کرو سجدہ بیٹے، اسی طرح کرو شاباش جیسے پہلے کیا تھا. اب دیکھو اس کے ہاتھ کہاں ہیں؟ سر سے پیچھے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سجدے میں رہو، دونوں ہاتھ سر دونوں ہاتھوں کے درمیان میں. اب یہ اکثر لوگ ایسے سجدہ کرتے، اکثر لوگ. اللہ اکبر. بیٹھو. اب سجدہ کرو. یہ دیکھو یہاں لے گیا ہے، اور یہ کونیاں یہاں پھنسا لی ہیں، تھکاوٹ کی وجہ سے تھوڑا نیچے ہو جاؤ. دیکھ رہے ہو؟ غلط. چلو بھائی. اب عورت سجدہ کرتی ہے، عورت. بھاگ گیا. چلو بھائی، کون آئے گا؟ چودھری تو کئی باری بیگ یہاں جا، تیرا سجدہ پتہ لگے. سجدہ کرو ادھر منہ کر کے، سجدہ کرو. شاباش. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. بیٹھ گئے. اب عورت سجدہ کیسے کرتی ہے؟ کہتی سمٹ کر، کوئی دیکھے نا، یہ منطق کس نے سمجھائی؟ مولوی نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں، سجدے میں جاؤ. عورت سجدہ کرتی ہے تو یار میری تاریں ہی لے. یہ دیکھو ہاتھ اندر کر لو، بالکل دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے؟ سب کچھ چھپ گیا ہے یہاں سے. یہ برسٹ ہے اس کے، یہ سارے چھپ گئے اندر. کہتے ہیں عورت ایسے سجدہ کرے، سنت کے خلاف. بیٹھو. کیوں؟ پیغمبر علیہ السلام عورتوں کے بھی نبی اور مردوں کے بھی. جیسے مرد سجدہ کرے گا ایسے عورت سجدہ کرے گی. کتے کی طرح بیٹھنے سے پیغمبر علیہ السلام نے سجدے میں منع فرمایا. کتا کیسے بیٹھتا ہے؟ ایسے ہی بیٹھتا ہے. اللہ اکبر. سجدہ کرو. یہ نیچے لگا دو، ایسے. ادھر سے بھی لگا دو، یہاں سے بھی نیچے لے جاؤ، یہاں سے یہ سجدہ ممنوع ہے. اور عورت کو ایسے سجدے کا حکم دیا جاتا ہے. تھک گئے؟ غصے نال ویکھ رہے ہیں. خیر ہے؟ سحری نہیں ملی؟ سحری ملی سی؟ چل پھر اٹھ. چل نیا جوان آ جائے کوئی، میرا ساتھ دو. کون آئے گا؟ آؤ جی. رانا صاحب آ گئے. بیمار نہیں ہے یہ تو روز کا کام ہے. سجدہ کرو جی. سجدہ عورتوں کا سجدہ کرو، عورتوں کا. یہ ہاں تھوڑا سا یہ اندر کر لیں گے. یہ ایسے کوئی شے نظر آ رہی ہے عورت کی؟ بات اوپر عبایا ہے، اوپر چادر ہے پردے والی. یہ بالکل غلط. یہ سجدہ آ رہا ہے اس کے اندر ہے؟ اللہ اکبر. اب کہتے ہیں یہ سجدہ عورتوں کرنا چاہیے اور دوسرا سجدہ مردوں کو کرنا چاہیے. یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا؟ دنیا کی حدیث کی کوئی کتاب جس میں یہ صحیح حدیث ثابت ہو کہیں نہیں. عورتوں کے بھی نبی، مردوں کے بھی نبی. اب رانوں پر یا گھٹنوں پر. اب دوسرا سجدہ. اللہ اکبر. صحیح سجدہ. یہ دیکھیے پیغمبر علیہ السلام کی یہ بغل، یہ سفیدی نظر آتی تھی
سفیدی نظر آتی تھی. ہاں اب دیکھیے, کھڑے ہوئیے, اب یہ ہے حدیث, کھڑے ہو جاؤ, میں سنی ہوں, ہم دونوں آ گئے نماز میں, میں نے تو پہلے پیر ان سے پرے رکھا, بھائی قابو نہ کر رہے, ٹھیک ہے. امام نے کہا اللہ اکبر, آپ نے کرنا ہے سنت کے مطابق اور میں نے عوامی سجدہ کرنا ہے, اللہ اکبر. اب اس نے کیا کیا, یہ کونی دیکھ رہے ہو, یہ کونی, اس نے کونی سے مجھے دبایا, کیونکہ سنت کے مطابق یہ کھولنی ہے نا. میں سنی, میں پکڑ گیا دبایا, تیری میں سجدہ کرو دینا کہ نہیں. وابیا دیکھو میں بھی لگ گیا اس کے ساتھ. پھر باہر جا کے اور جو کو وابی میں ملیا سی, میں بھی نماز دب کے رکھیا نماز. ہائے 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 بھائی, اگر مجھے مل ہی گیا کوئی وابی تو میں یہ سختی کر رہا ہے, تو میں پچھلے ہفتے کا حدیث مجھے مل گیا یہاں, یہ پہلی صف کے اندر. میں نے اسے پتہ نہیں کچھ کہا, ڈانٹا شانٹا تھا, کیا بات تھی کسی بات پہ, ابھی رمضان کی بات. میں گیا نا سجدے میں, تو اسے غصہ اب کیسے نکالے مجھ پر. اللہ اکبر, کون اسے دباؤ مجھے, ایسے اس نے دبا کے رکھا نا, میں بھی پرے ہی کر لیا. میں کہ یار نماز ہی نہیں پڑھن دیتا. سلام کے بعد میں نے اس کے منہ کی طرف دیکھا, اب سیدھا اسٹیٹ, بھی میں شرارت تو کر لی ہے نا. بے وقوف نہیں ہے بچہ, بے وقوف ہے, تربیت اس کے والدین کی اچھی نہیں ہے. کس کے ساتھ شرارت کر رہا ہے, جو نبی کے مصلی کا وارث. سبحان اللہ. نماز میں نہیں معاف کرتے ایک دوسرے کو. چلو چھوٹا بچہ تو مارے ہی مارے نا, کون ہی جاتے آتے, بڑے آدمی شرارت. اب یہ ایک سجدہ ہو گیا, دوسرا سجدہ, دوسرے سجدے کے بعد, اب دوسرے سجدے کے بعد آپ نے سنت کے مطابق اٹھنا ہے. میں نے ویسے اللہ اکبر, میں تو کھڑا ہو گیا, یہ بعد میں اٹھا, یہ بعد میں اٹھا. امام بنو جی, امام بنو. اب دیکھیے یہ دوسرے سجدے سے اٹھائے گا ہم دونوں کو. آؤ جی سجدے میں ہم چلتے ہیں. چل بھائی بچڑا, اوے تو کی طرح دو سجدوں کے بعد بیٹھنا نہیں ہے تم نے. ہاں ہاں چلو تھی چلو, ادھر آؤ, تھی پیچھے آؤ, طالبان پیچھے آؤ. چلو جی سجدے میں چلیں گے. اب ہم دوسرے سجدے سے اٹھنا ہے. نہیں غلط. چلو جی دانیال دیکھو, اب جو عمومی ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں. چلو سجدے میں ہم, ہاں میں سنی ہوں, میں اس سے پہلے کھڑا ہو گیا ہوں. امام بعد میں کھڑا ہوا ہے, امام بعد میں کھڑا ہوا ہے. آپ اب کریں آپ سجدہ. سجدے سے اٹھتے ہی دیکھو میں کرتا ہوں, دوسرے سجدے میں ہے. اب اہل حدیث سنت کے مطابق اللہ اکبر, بیٹھ گیا. کتنی دیر بیٹھے, فرمایا ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے. میں پیچھے ہوں, میں اس سے پہلے کھڑا ہو گیا ہوں. میں کھڑا ہو کے دیکھتا ہوں یار ابھی سارے بیٹھے ہوئے, میں امام سے پہلے کھڑا ہو گیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سجدے جو سر امام سے پہلے اٹھائے, اگر اللہ ناراض ہو گیا سر انسان کا نہیں رہے گا, گدھے کا بن جائے گا. دو سجدوں کے بعد ہم نے بیٹھنا ہے. کتنی دیر, ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے. اہل حدیث کیا کرتے ہیں, دوسرا سجدہ کیا, کاشن دیا ہے, کاشن ہے یہ, بیٹھ بھی گیا اتنا سا, یہ بھی نہ ہو کہ بیٹھا نہیں کھڑا ہو گیا, بھی سنت بھی ہو جائے اور میں جلدی بھی ہو جائے. غلط. دوسرے سجدے اٹھا, غلط. دوسرے سجدے سے بیٹھ جائے, ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ گئی, پھر وہ کھڑا ہوگا. سمجھ آ گئی ہے, سمجھ آ گئی. کثرت سے غلطی کرتے ہیں. سوال بعد میں کریں گے, سارے ذہن میں رکھیں سوال. اب ایک رکعت مکمل ہو گئی, 2 رکعتیں مکمل ہو گئی ہیں. دوسری رکعت میں ہم تشہد میں بیٹھ گئے. یہ تشہد کی انگلی
یہاں گھٹنوں پر ہاتھ یا رانوں پر، تو اس کو ایسے، اس انگلی کو خم تھوڑا سا ٹیڑھا، ہاں یہ سرکل، یہ 3 اور یہ 5 عربی میں، عربی ہندسے میں 53 کا ہندسہ بن گیا۔ التحیات للہ والصلوات آرام آرام سے پڑھیے، آرام آرام سے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اس وقت اس انگلی کو آہستہ آہستہ حرکت دیں۔ کس وقت؟ جب دعا کے الفاظ آئیں۔ کب کرنی ہے؟ جب دعا کے الفاظ، اس وقت حرکت دینی۔ کچھ اہل حدیث یہاں یوں بیٹھ کے نا، یہ انگلی کو دیکھنا، گاڑی چلا دیا سپیڈ، ساتھ والا پتہ نہیں انہوں کی ہوا، وہ اپنی نماز، ہماری نماز، وہ اپنی نماز بھول گیا اور ادھر شروع ہو گیا، انہیں سلام پھر کہا تو کی ہوا سی، اگر سنت ہے، پھر جواب سنت ہے، آپ عمل نہیں کرتے، دوسرے نے کہنا کیا اور سپیڈ لا رہا، تینے چنگا بھائی اس کو حرکت دینی ہے، دوسرا نمازی تنگ نہ ہو، آہستہ آہستہ آرام۔ حرکت کا لفظ ہے، دعا کے وقت حرکت دو، شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، تو آہستہ حرکت بھی ہو جائے اور مسلمان ادھر متوجہ بھی نہ ہو، ساتھ والا نمازی ہے۔ 2 رکعتوں کے بعد، 2 تشہد پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہونا ہے، کھڑے ہونے پر پھر اللہ اکبر، پھر رفع الیدین، پھر رفع الیدین، ایسے 3-4 رکعتیں ادا کی جائیں گی۔ سجدوں میں جائیں گے، ہاتھ نارمل ہوں گے، ایسے نہیں کھولیں گے، ایسے بند نہیں کریں گے، فطری طور پر جیسے انسان کے ہاتھ ہوتے ہیں اسی طرح جا کر ہاتھ رکھ دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسے نماز فرض ادا کی جائے گی۔ ہاں سلام کہتے ہوئے کچھ لوگ نا ایسے، تشہد میں بیٹھ، ہاں 4تھی رکعت آ گئی ہے، اب کیسے بیٹھنا ہے؟ آؤ بھائی، اب کیسے بیٹھنا ہے 4تھی رکعت میں؟ اب کیسے بیٹھنا ہے؟ نظر آ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے سب کو؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ تورک۔ کیا کہتے ہیں؟ حلاوہ۔ علی سحری دا ٹائم افطاری دا نہیں ہوا رانا صاحب، تجھے پتہ نہیں حلوہ بول، حلاوہ تے عربی نے کہتے ہیں مٹھائی نو کلاوہ، اسے کہتے ہیں عربی میں تورک۔ ایک پاؤں کھڑا کیا جائے گا، دوسرے پاؤں کو باہر نکالا جائے گا اور ہپس کو زمین سے لگا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آخری تشہد، ہم امام کو دیکھتے ہیں نا آخری تشہد میں ہے، ہمیں پتہ لگ جاتا ہے آخری تشہد میں بیٹھا ہے، اہل حدیث ہے، پاؤں باہر نکلا ہوا ہے، آخری تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، پتہ لگ جاتا ہے ہی سنی، نماز کی میں پڑھائی دے مگر یہ اپنی نماز نہیں خراب ہوئی ہے۔ یہ چلو بھائی، اب ہے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سارے ویکھے کہڑے نمازی آ گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پچھلے سب بھی نظر آ گئے بھی، ہاں 5 پوریاں ہو گئے میری مسجد۔ غلط، کچھ لوگ یہ کندھا، السلام علیکم، نگاہ دیکھیں میری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، غلط، کندھے دیکھنے کا کہاں حکم ہے؟ بس آخری تشہد میں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سامنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سامنے۔ نمبر 2 حدیث، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صحیح حدیث، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف برکاتہ، دوسری طرف بغیر برکاتہ کی، یہ ہے مکمل نماز۔ اب نماز ہو گئی ہے، اوے کدھر گیا محمد عارف؟ ٹوں شروع ہو گئی ہوئے،
اب نماز مکمل ہو گئی، اب کیا کرتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الأجر وقنا عذاب الميزان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آگے بن جاؤ، پھر ہاتھ کے اشارے سے ہر نماز کے بعد یہ اجتماعی دعا، ہر نماز کے بعد، اور ساری مسجد کے نمازی بیٹھے رہتے ہیں، سلام ہو گئی ہے، نماز ختم ہو گئی، کہتے بھی ختم نہیں ہوئی، ابھی دعا مانگی جائے گی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو بدعت قرار دیتے ہر نماز کے بعد۔ ہاں آپ جا کے شاہ صاحب کو کہہ دیں امام پاک جی میری والدہ بھی مارا دعا کر دیں، اسے دعا کرنی چاہیے، مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے تھے، صحابی آئے مر گئے پیاسے بھوکے، دعا کریں، آپ نے جمعہ روکا، فرافا یدی، ہاتھ اٹھائے، دعا کی، آسمان سے بارش برس گئی۔ یہ جو ہم باقاعدگی سے ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اہل حدیث بھی مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے اور سلام پر خلاص ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ کا دل کرے اکیلے مانگ لیں، کیوں مولوی کے محتاج رہتے ہیں؟ اردو میں مانگ لیں، یا اللہ بیٹا ہی دے دے، اردو میں مانگ لیں، نماز تو ختم ہوگی۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی، مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ ہی منگوا دیں اجتماعی دعا، حرج کیا ہے؟ حرج سب سے بڑا یہ ہے، میرے پیغمبر نے 23 سالہ اسلام کی نبوت، تھوڑی سی آواز کم کریں ہوئے محمد عارف، آپ نے فجر ظہر عصر مغرب عشاء نہیں مانگی، نہیں مانگی۔ اب جو ہے نماز مکمل ہو گئی ہے، اب نماز سے متعلقہ سوالات اور اس کا جواب دینے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، میری بس ہو گئی۔ روزہ کتنے بجے شروع ہوا تھے؟ 4:30 5:30، 1 گھنٹہ 10 منٹ، گھنٹہ ہو گیا نا۔ آپ یہ سوال اپنے ذہن میں رکھیں سارے، انشاءاللہ سوال و جواب کی نشر، کیونکہ 6:15 بجے ایک اور پارٹی آنی ہے، اس کو درس دینا ہے، پھر تکمیل قرآن ہے، پھر درس دینا ہے، نہیں تو میں تو سارا درس تے لا دینا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں چیمہ صاحب، ایام معدودات، دب کے عبادت کریں اللہ تعالیٰ سے۔ تھوڑے آج کے 27 اور 28 اور 29 بس گئے، تھوڑے سے ٹائم خوب اللہ سے مانگیں، میرے لیے بھی مانگیں، میری صحت کے لیے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ صدا زبان رکھے اور میں اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رانا صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں صحت عطا فرما۔ اوپر بھی 2 خواتین بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی صحت عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔